الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الزمر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات، کل جو میں نے اپنے ہفتے وار درس قرآن کے اثر نو شروع کرنے کا اعلان کیا تو بعد میں محسوس ہوا کہ یہ اعلان عجلت میں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ میرا اپنا بھی یہ احساس رہا ہے کافی عرصے سے کہ میرا جو اصل کام تھا تعلیم و تعلم قرآن، درس و تدریس قرآن، وہ یہ کہ کم سے کم جو اس کا مسلسل ایک نظام تھا مستقل، اس کے اعتبار سے بہت عرصے سے بند ہے۔ ہماری کل تحریک جو ہے اس کا اصل نقطہ آغاز بھی یہی ہے، اس کی تقویت کا ذریعہ بھی یہی ہے، اس کا قوام بھی یہی ہے۔ لہذا اس میں جو کوتاہی ہو رہی تھی اس کا مجھے خود بھی شدید احساس تھا، اور بار بار بہت سے حضرات نے خاص طور پر اس رمضان مبارک کے دوران اس کا احساس دلایا۔ میں نے بھی سوچا کہ اپنی اب جو ضعیفی ہے عمر کے حساب سے، پھر بیماری کی وجہ سے کچھ اور جو لمیٹیشنز ہیں، ان کے باوجود اگر بعض کام دوسرے کسی نہ کسی درجے میں ہو رہے ہیں تو صرف درس قرآن کا معاملہ جو ہے سارا نزلہ اس پر نہیں گرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے کل اعلان کر دیا۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایک ہفتہ درمیان میں ہوتا، اس کا ہم اشتہار بھی دیتے، کم سے کم اس مقامی آبادی میں اس کا اعلان جو ہے کافی ہو جاتا تو وہ بہت بہتر تھا۔ دوسری صورت یہ بھی ہوئی ہے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کل اپنے خطبہ جمعہ میں کہ میں 3 دن مسلسل بہت ہی مشقت والے سفر میں رہا ہوں۔ آزاد کشمیر کا سفر، وہ تو یہ کہ گاڑی میں سفر اور اس میں ہر قدم پر ہچکولے اور دھکے، اور تو اس کی وجہ سے کل صبح میرا حال یہ تھا کہ پورا جسم میرا دکھ رہا تھا۔ وہ تو ایک جذبہ ہے، جوش ہے، اور جو اس کام کے ساتھ ایک والہانہ لگن ہے، اس کے بنا پر میں یہ کام کر تو جاتا ہوں، وقت پر تو سہ جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہرحال شدید ہوتے ہیں۔ تو کل صبح میرا یہ حال تھا، لیکن پھر چونکہ جمعے کا معاملہ تھا، اس کا اعلان دے چکا تھا، اشتہار دے چکا تھا، لہذا جیسے بھی ہوا میں گیا۔ الحمدللہ کہ اس کا بھی حق کسی نہ کسی درجے میں ادا ہو گیا، وہیں یہ اعلان بھی ہو گیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو یہ کیفیت میری تھی اس کی وجہ سے میں یہ بھی فیصلہ آج دن میں نہیں کر سکا کہ اب یہ درس قرآن کس طرز پر آگے بڑھے۔ 2 شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ منتخب جو نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کا میں نے سلسلے وار دوبارہ درس ریکارڈ کرایا، اور اس کے 45 منٹ کے ویڈیو بھی تیار ہو گئے، وہ مکمل ہو چکا۔ پھر یہ کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا مسلسل شروع سے قرآن مجید کے درس کا، آیا اب اس مسلسل درس قرآن کو شروع کیا جائے جہاں پر وہ ختم ہوا تھا، یا یہ کہ کچھ ذہن میں خیال ہے کہ جو بنیادی اور اساسی عقائد ہیں ہمارے دین کے، ان پر مشتمل ایک نیا منتخب نصاب مرتب کیا جائے۔
اور میں اس کا درس اب سلسلے وار دوں. مثلا توحید ہے، پھر یہ کہ ملائکہ کے بارے میں کیا بنیادی ہے، قرآن مجید میں جہاں جہاں وہ چیزیں آئی ہیں، رسالت سے متعلق کیا بنیادی حقائق قرآن مجید میں ہم پر واضح ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مختلف اعتقادات، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک نصاب بنایا جائے. تو میں یہ ابھی فیصلہ کروں گا اس ہفتے کے دوران. آج تو اصل میں ایک تبرکاً یہ سمجھیے کہ چونکہ اعلان کر دیا تھا تو یہ ایک تعارف قرآن یا عظمت قرآن کا مضمون ہے کہ جو ان دو آیات کے حوالے سے بیان کرنے چلا ہوں. معذرت بھی کر لوں کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوا ہے عام طور پر کہ وقت ہم نے 6:30 کا دیا اور 6:45 ہم نے شروع کیا ہے، لیکن اس میں بھی غلطی ہوئی جلدی میں. 6:30 بجے تو بمشکل نماز سے آج کل فارغ ہوتے ہیں لوگ، تو 6:45 کا وقت دینا چاہیے تھا. میں خود بھی اسی لیے تاخیر سے آ سکا ہوں، لہٰذا اس کے لیے بہرحال میں معذرت خواہ ہوں. جہاں تک تعارف قرآن بزبان قرآن یا بیان عظمت قرآن خود اللہ کی جانب سے، صاحب کلام کی جانب سے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی عظمت، اس کے بارے میں وہ مصرع میں نے بارہا کوٹ کیا ہے کہ قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری. ہیروں اور جواہرات کی قدر و قیمت سے یا تو بادشاہ واقف ہوتے ہیں، وہ ان میں کھیلتے ہیں، ان کو پہنتے ہیں، وہ ان کے لیے دن رات کا ایک ان کا مشغلہ ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ہیرا کس قدر و قیمت کا ہے اور یہ موتی کتنی قیمت کا ہے. یا بداند جوہری یا گوہری، یا وہ کہ جو ڈیل کرتا ہے ان میں، تجارت کرتا ہے ان کی، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ واقف ہوتا ہے کہ اس ہیرے کی کیا قدر و قیمت ہے اور اس موتی کی کیا وقت ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت سے کما حقہ واقف یا تو خود صاحب کلام ہے اللہ تعالیٰ جس کا یہ کلام ہے، یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کلام نازل ہوا. باقی انسان جو ہے اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنے اپنی ذہن کے ظرف کے مطابق اس کا کچھ حصہ پا سکتے ہیں کہ ان پر منکشف ہو جائے قرآن مجید کی عظمت. یہ ظاہر بات ہے کہ اٹ ول ویری فرام پرسن ٹو پرسن، ہر شخص کا. اور میں نے جیسا کہ بارہا آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ میں نے کہا ہے کہ کم سے کم اس 20ویں صدی کے جو بھی مشہور مسلمان ہیں علماء یا دانشور، ان میں جس شدت کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ عظمت قرآن کا انکشاف علامہ اقبال پر میں نے پایا ہے اور کسی پہ نہیں پایا. یہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے اور میرا ایک تاثر ہے جو میں نے ان کے کلام سے حاصل کیا ہے. تو میں نے مختلف مواقع پر عظمت قرآن بزبان قرآن، صاحب کلام ہی نے اپنے کلام کی جو وسعت اور عظمت بیان کی ہے، اس پر مختلف درس دیے ہیں، تقریریں کی ہیں، اور کچھ عرصے سے میں ایک ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں. مثلا ایک آیت سورہ حشر کی ہے، آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اب میں آج اس درس کو دہرا نہیں رہا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں. یہاں یہ ایک منفرد آیت آئی ہے عظمت قرآن کے بیان میں. دو آیتیں یہ سورہ یونس کی ہے 57 اور 58. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. ایک کے بعد یہ دو کے بعد 4. یہ سورہ رحمان کی 4 ابتدائی آیات ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس میں قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ماننے والوں کا بھی ایک بڑے لطیف انداز میں ان کا جو فرض ہے وہ واضح کیا گیا ہے. پھر اس سورۃ الرحمن کا جو مثنیٰ ہے، جوڑا ہے قرآن مجید میں، وہ سورۃ الواقعہ ہے. تو 1 2 4 پھر 8 آیات ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون.
اور یہاں وہ جو بات بڑی لطیف اور مضمر انداز میں آئی تھی سورہ رحمان میں، یہاں اس کو کھول کر ملامت کے انداز میں کہہ دیا گیا، جو اس قرآن کے حق ادا نہیں کرتے وہ گویا کہ اس کا کفران کر رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آیات بارہا بیان کی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا مطول بھی، مفصل بھی، مجمل بھی، ان میں سے ایک ایک مقام پر میرے پورے دروس اور خطابات بھی ہیں، آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں۔ ابھی حال ہی میں امریکہ میں میں نے نیو یارک میں ان چاروں مقامات کو اپنی ایک تقریر میں انگریزی زبان میں جمع کیا ہے، اور بھی بعض مواقع پر میں نے جمع کیا ہے۔ جمیعاً واشتاتا جیسے کہا گیا ہے قرآن مجید میں، ان چاروں مقامات کو جمع کر کے بھی اور ان چاروں مقامات پر علیحدہ علیحدہ گفتگو بھی ہوئی ہے۔ اس سال تراویح کے دوران یہ جو دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا تھا، تو اگرچہ میں اس میں وہ ترجمے والے حصے میں تو شریک نہیں ہوتا تھا، لیکن کوشش کرتا تھا اکثر و بیشتر میں نے اللہ کے فضل سے تراویح میں نماز میں تو شرکت کی ہے۔ اس میں اچانک خیال آیا کہ ایک مقام قرآن مجید کا یہ سورہ زمر کا ہے جو میں نے ابھی آج آپ کو سنایا ہے، 2 آیات پر مشتمل ہے، اور ویسے بھی یہ جو میری اس ترتیب میں جو آیات آتی ہیں دوسرے نمبر پر، 1 کے بعد 2 پھر 4 پھر 8، تو دو آیات سورہ یونس کی اور 2 آیات یہ سورہ زمر کی، یہ بہت ہم مضمون ہیں، ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے، مشابہت ہے، وہی مضمون مختلف پیرائے میں بیان ہوا ہے، وہی ہے در حقیقت کے جو نقطہ وہاں بیان ہوا وہی ہے جو یہاں بیان ہوا، ترتیب علیحدہ ہو گئی ہے، مختلف ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے 126، وہ بھی میں آپ کو شروع ہی میں سنا دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی در حقیقت ایک اعتبار سے ان 2 آیات کا مثنیٰ بنتا ہے، معنوی اعتبار سے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو ان مقامات کے حوالے سے اب آج کچھ گفتگو کرنی ہے۔ یہاں ارشاد ہوا ہے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ سوالیہ انداز ہے، تو بھلا بتاؤ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہے، ایک بصیرت باطنی ہے، ایک انشراح ہے، ایک انبساط ہے، تمام چیزوں کی حکمتیں اس پر واضح ہیں، جو حکم شریعت کا سامنے آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندر سے محسوس کرتا ہے کہ میرے باطن میں اس کی گواہی موجود ہے، واقعی یہ بات یوں ہی ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک کیفیت ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں کسی انسان کو مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور یہاں نوٹ کیجئے للاسلام ہے، اس سے میں جو نتیجہ نکال رہا ہوں ایک ہے ایمان۔ ایمان فرض کیجئے کوئی انسان لے آیا، چاہے وہ پہلے غیر مسلم تھا، مشرک تھا، کافر تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو کسی وقتی جذبے سے کسی ایک چیز سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایک کتاب مجھے اپنے میٹرک کے زمانے کی یاد ہے جس کا عنوان تھا اسلام زندہ باد۔ یہ ضلع لاہور ہی کی ایک تحصیل تھی پٹی، جو کہ اب ہندوستان میں شامل ہو چکی ہے، مشرقی پنجاب میں۔ لاہور کی تحصیل تھی یا امرتسر کی تھی۔ اس میں ایک سیرت کمیٹی ایک قائم تھی، اور عبد المجید قریشی نام کے کوئی بزرگ تھے کہ جو جلسے کراتے تھے سیرت کے موضوع پر اور اچھی کتابیں شائع کرتے تھے۔ تو اسلام زندہ باد نامی ایک کتاب میں انہوں نے وہ واقعات درج کیے تھے، خاص طور پر یورپین لوگوں کے، کہ جو اسلام لائے تو کیوں اسلام لائے، وجہ کیا تھی، اور اس میں عجیب عجیب چیزیں تھیں۔ ایک یورپی سیاح جو ہے مصر میں آیا تھا سیاحت کے لیے، الازہر کو وہ دیکھ رہا تھا، سیر کر رہا تھا، اس کے جو مینار پر چڑھ گیا۔ اس وقت عین عصر کی نماز ہو رہی تھی صحن میں مسجد کے اوپر سے اس نے جو نقشہ دیکھا ہے تو اس کے دل پر کچھ ایسا نقش جو ہے قائم ہوا، عظمت اس دین کی، عبادت کا یہ تصور ہے، اور عبادت اس طور سے منظم ہے، صف بستہ ہیں اور ایک کوشن کے اوپر ایک حرکت ہو رہی ہے، وہ اسلام لے آیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اس کا یہ جذباتی معاملہ تھا، اس میں کوئی اس کا فہم، اس کی کوئی
پوری طرح غور و فکر کر کے ایمانیات پر اور اسلام کی تعلیمات پر، یہ بات نہیں تھی. بعد میں ہو سکتا ہے کہ حاصل ہو گئی ہو. ایک شخص کے بارے میں لکھا تھا اس نے پلاؤ کھایا اور مسلمان ہو گیا. کہ جس قوم کا کھانے کا ذوق اتنا لطیف ہے تو وہ قوم جو ہے اس کا دین کتنا اچھا ہوگا. اسی طرح ایک انگریز ڈپٹی کمشنر جو ہے سینٹرل پروونسز میں، جو آج سی پی مدھیہ پردیش کہلاتا ہے، وہ اس لیے مسلمان ہو گیا کہ ایک روز وہ شکار پر نکلا تھا، وہ اور اس کی بیگم میم صاحبہ. تو وہاں کہیں علیحدہ ہو گئے اور پیاسے تھے، تو ایک جھونپڑی میں گئے، پانی دیکھا. تو اب جو شخص وہاں تھا جھونپڑی والا، وہ ریلیکٹنٹ تھا کہ پانی میں تمہیں نہیں دے سکتا. پھر بڑی مشکل سے منت سماجت سے اسے آمادہ کیا تو اس نے کہا اوک بناؤ یوں. حیران ہو گئے کیا کریں. بہرحال بنایا اس طریقے سے، وہ پانی پیا. واپس گئے تو تھوڑی دیر میں ایک دھماکے کی آواز آئی. پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جو بیوی تھی اس ہندو کسان کی، وہ سخت ناراض تھی، طیش میں تھی. اس نے وہ گھڑا پھوڑ دیا کہ نجس ہو گیا گھڑا. کچھ عرصے کے بعد پھر اس کا یہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا. وہ پھر کہیں اسی طرح پھنس گیا. پھر ایک کٹیا میں، وہاں کوئی تردد نہیں تھا، کٹورے میں لا کر پانی پیش کر دیا گیا. اب وہ کہتا میں جب واپس جا رہا تھا بار بار دیکھتا تھا کہ پھر دھماکہ ہوگا، لیکن دھماکہ نہیں ہوا. میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے یہاں یہ جا کر؟ تو معلوم ہوا کہ وہ ہندو تھا، یہ مسلمان. اس نے کہا ایک ہی ملک میں رہنے والے لوگوں کے درمیان اتنا عظیم فرق و تفاوت. بہرحال میں اس وقت یہ 3 مثالیں دے دوں اور بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ اسلام فرض کیجئے کوئی شخص لے آیا کسی ایک جذبے کے تحت، لیکن یہ کہ ابھی انشراح صدر للاسلام یہ ایک بالکل دوسرا مرحلہ ہے. اب ہم ہیں پیدائشی مسلمان ہیں، اعتقادات کو تو ہم چیلنج نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے بعد تو ہم اس برادری سے خارج ہو جائیں گے، اس معاشرے سے ہمارا تعلق منقطع ہو جائے گا. لہذا ہم اللہ، رسول، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالہ اور یہ کہ ملائکہ پر اور یہ تو ایمان ہے، یعنی اعتقاد اور اقرار کی حد تک تو ہے. لیکن ایک تو یہ کہ کیا وہ یقین والا ایمان حاصل ہے؟ اس کا جواب تو پھر بہت بڑے پیمانے پر تو لوگوں میں نفی کا ہوگا. میں نے تو جب بھی مجمع میں پوچھا ہے تو سب نے گردنیں جھکا کر کہا ہے کہ نہیں ہے. اور اگر کوئی مجھ سے اڑے تو پھر میرے پاس قرآن مجید کی ایک ایسی دلیل ہے کہ میں منوا لیتا ہوں فوراً کہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ایک موروثی عقیدہ ہے، ریشیل کریڈ ہے، ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی سربلند ہوگے. اب یا تو قرآن غلط کہہ رہا ہے، معاذ اللہ، اللہ جھوٹا ہے، یا پھر ہمارے پاس ایمان نہیں. کوئی شبہ ایمان ہے، کوئی ایمان کی صورت ہے، ایمان کی کوئی شکل ہے، عقیدے کی صورت میں ہے، وہ حقیقی ایمان تو نہیں. تو وہ ایمان پیدا کرنا اور پھر اسلام. اب ایسے لوگوں کے لیے اسلام کی ایک تعلیماتی طبیعت جو ہے انکار کرتی ہے، نہیں یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مغربی تہذیب تو یہ ہے، جدید نظریات تو یہ ہیں، آج تو دنیا میں ان چیزوں کا بہت شہرہ ہے. اب یہ جو ہے شرح صدر للاسلام، یہ خود جو ہے ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ وہ کیفیت انسان کی ہو جائے کہ اسے وہ شرح صدر اسلام کے لیے حاصل ہو جائے. یہاں پر پھر نوٹ کیجئے گا، ایمان کی بات نہیں ہو رہی، اسلام کے لیے شرح صدر. وہی شخص کے جس کو ظاہر بات ہے وہ بصیرت باطنی حاصل ہو چکی، جسے یہاں تعبیر کیا علی نور من ربہ، اس کے باطن میں ایک نور ہے. اس نور میں اسے اسلام کی شریعت کی ہر شے بابرکت نظر آتی ہے، منور نظر آتی ہے، مدلل نظر آتی ہے، منطقی نظر آتی ہے، فطری نظر آتی ہے، اور اس پر اس کا اطمینان ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو بھائی مسلمان تو میں ہوں، چلو مانتا تو ہوں، لیکن یہ اور لیکن وہ اور لیکن یہ اور لیکن وہ، اس کے بہت سے لمبے چوڑے، اور اسی بیماری سے آج ہم در حقیقت دو چار ہیں. مسلمان تو ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات پر شرح صدر نہیں ہے، اسلام پر شرح صدر نہیں ہے. اسلام پر شرح صدر خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ. اب یہ شرح صدر جب اسلام کے لیے ہو گیا، اللہ کی طرف سے کسی پر یہ نعمت ہو گئی، تو گویا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے. سورہ ہود میں جو لفظ آیا ہے بار بار علی بینۃ من ربہ، علی بینۃ من ربہ، مختلف انبیاء اور رسل نے کہا کہ لوگوں سوچو، ایک شخص پہلے بھی کچھ ہدایت پر تھا، کنت علی بینۃ من ربی،
میں خود بھی پہلے جو ہے ایک واضح راستے پر چل رہا تھا، تم مانتے تھے کیا صادق ہو، الامین ہو. تم نے یہ کہا حضرت صالح کے بارے میں کہ اے صالح تم تو ہمارے مابین ایک بڑی، ہماری امیدیں تم سے وابستہ تھیں کہ تم آباء و اجداد کا نام روشن کرو گے، تم اپنی قوم کے لیے عزت اور سربلندی کا ذریعہ بنو گے، یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ تو جو پہلے کی زندگی ہوتی تھی انبیاء کرام کی، ظاہر بات ہے پاک اور صاف زندگی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ جن کو سلیکٹ کرتا تھا نبوت کے لیے، وہ ایسے لوگوں کو تو نہیں کرتا تھا جو گندگیوں کے اندر جو ہے وہ کہیں بہت گہرے یا گندگیوں میں ملوث نہیں، بلکہ بڑے صالح سلیم الفطرت لوگ، ابتدا ہی سے توحید پر قائم، ابتدا ہی سے ان کے اندر نیکی، ابتدا ہی سے تقوی، ابتدا ہی سے ایک دلی ہمدردی کا جذبہ، ایک رقت قلبی، یہ ساری چیزیں ابتدا سے ہوتی تھی. تو اس کو تعبیر کیا گیا وہاں ان کنت علی بینۃ من ربہ، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایک اس کی توثیق آ گئی، ایک شاہد آ گیا، ایک اس کی تائید ہو گئی اس وحی کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی. گویا کہ ایک نور بصیرت میرے پاس پہلے سے تھا، میں خالی ہاتھ نہیں تھا، اور ایک وہ نور بصیرت میں جو ہے نور علی نور، وہ ہے جو اس وحی کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ سے مجھے حاصل ہو گیا ہے. یہی سورہ نور کے اندر بھی نور علی نور، ایک ہے نور فطرت سلیم الفطرت انسان کے باطن میں وہ نور ہوتا ہے، ایک یہ نور جو وحی کا آتا، ان دونوں کے جمع ہونے سے نور ایمان وجود میں آیا. یہاں اس کو تعبیر کیا گیا علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، اسے ایک باطنی بصیرت حاصل ہے، اس کا باطن روشن ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرض کیجئے کہ کوئی چیز شریعت کی اسے معلوم نہیں تھی، آج معلوم ہو رہی ہے، لیکن اچانک وہ دیکھ لے گا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ اس پورے نقشے میں صحیح طور پر فٹ ہے. شریعت کا جو پورا ایک نظام ہے اس کے اندر یہ بالکل منطقی طور پر، فطری طور پر اس کے ساتھ موافقت رکھتی ہے، اسے اس میں دقت نہیں ہوگی. جس سے شرح صدر حاصل ہو چکا ہو اسلام پر. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اب یہاں جو قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے اس کے مطابق یہاں حذف ہے، جملے کو نامکمل چھوڑ دیا گیا ہے کہ قاری خود اس کو مکمل کرے. یعنی یہ سوال کی شکل میں آیا، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ سوچو کیا یہ شخص اور وہ شخص کے جو جس کو یہ شرح صدر نہ ملا ہو وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے فرمایا افمن کان یمشی مکبا علی وجہہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم. ایک شخص اوندے منہ گھسٹ رہا ہے پیٹ کے بل، اور ایک سیدھا کھڑا ہوا چل رہا ہے، بڑا سوچو صحیح کون ہوگا زیادہ ہدایت پر. اسی طرح لیکن یہاں وہ دوسرا حصہ چھوڑ دیا، یعنی ہم اسے مکمل کر سکتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ کمن ہوا صدرہ ضیقا حرجا یصعد فی السماء. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. میں یہ وہ الفاظ جو میں نے یہاں پر ایڈ کیے ہیں اس کے لیے میں نے سورہ انعام کی آیت آپ کو سنائی تھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اب یہاں سمجھ لیجئے، جس شخص کو یہ شرح صدر حاصل نہیں ہے، اور تصور کیجئے وہ مسلمان معاشرے میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کام تو اسے کرنے پڑیں گے جب مسلمان معاشرے میں، آج کا مسلمان معاشرہ نہیں، چند سو سال پہلے کا مسلمان معاشرہ سمجھیے، نماز تو پڑھنی پڑے گی، شرح صدر حاصل نہیں ہے تو وہ تو ایک جبر کے تحت پڑھ رہا ہے، ماحول کا جبر ہے، ورنہ تو اس سے خارج کر دیا جائے گا، برادری باہر کر دیا جائے گا. یا کوئی اور شے ہے شرح صدر اسلام کے لیے حاصل نہیں ہے لیکن اس پر عمل ہو رہا ہے، معاشرے میں ہو رہا ہے، وہ روک نہیں پا رہا، تو اس کا کیا مطلب؟ وہ فرض کیجئے کسی کا دل مطمئن نہیں ہے رجم کی سزا پر، اور کسی اسلامی معاشرے کے اندر رجم کی سزا دی جا رہی ہے، اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کتنی گھٹن محسوس کرے گا، کتنی اپنی طبیعت میں بے چینی محسوس کرے گا، اور جہاں اسے خود بھی عمل کرنا پڑ رہا تو عمل کیسے کرے گا؟ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. ان کا سینہ ایسے تنگ ہو جاتا ہے، بھچا ہوا، ضیق کہتے ہیں، ضیق نفس اس کو کہتے ہیں، دمے کو کہ سانس نہیں آ رہا ہے، اندر سے بھچاؤ ہے، پھیپھڑوں کی نالیاں جو ہیں وہ اسپیزم میں ہیں، ضیق نفس. ضیقا، اب یہ ضیق
فعیل بن گیا، نہایت یعنی مستقل طور پر اس کے اندر ایک گھٹن ہے، ایک جو ہے اندر اسے انقباض کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ حرجن، اب حرج بھی اسی کو کہتے ہیں، بے اطمینانی، بے چینی، یہ بے چینی، بے اطمینانی، عدم اطمینان جو ہے شریعت کے اوپر، اب اگر اسے اس پر عمل کرنا پڑ رہا ہے کسی وجہ سے تو کیسے پڑے گا؟ کانما یصعد فی السماء، جیسے کسی کو زبردستی جو ہے وہ اونچائی پر چڑھایا جا رہا ہو، چڑھتے ہوئے ہانپے گا، سانس اس کا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، لیکن کوئی پیچھے ڈنڈا لے کر اگر اسے چلا رہا ہے تو چلے گا تو صحیح مرتے دم تک، تو یصعد فی السماء، یہ باب تفاعل ہو گیا۔ یتصاعد، صعد کے معنی اٹھنا چڑھنا، صعودا، سأرهقه صعودا، میں مجبور کروں گا اسے چڑھائی چڑھنے پر، یہ جو سورہ مدثر میں آیت آئی ہے۔ تو کانما یصعد، یہاں باب تفاعل ہے تو خود گویا کہ چڑھ رہا ہے مجبوراً، لیکن ایسے چڑھ رہا ہے جیسے کہ کسی کو اونچائی پر چڑھنا پڑے مجبوراً، جبکہ اس کا سانس پھولا ہوا ہے، اس کی طبیعت جو ہے وہ سخت بار محسوس کر رہی ہے۔ ایک تو یہ نقشہ ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء۔ اب اس کا در حقیقت مقابلہ ہے، تقابل کی اور مقابلے کی کیفیت ہے جو یہاں بیان کی گئی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ کمن ہوا صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء۔ اب یہاں جملہ جو ہے سوالیہ مکمل ہو گیا، سوالیہ نشان آگے لگا لیجیے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ یہ انداز ہوتا ہے استفہام تقریری، کسی شے کو مؤکد کرنے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کر، تم خود کہو، تم خود سوچو بھلا یہ شخص بہتر ہوگا یا وہ بہتر ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہی بہتر ہے جس کو انشرح صدر حاصل ہے، اطمینان قلب حاصل ہے، اور وہ اگر دین پر عمل کر رہا ہے تو پورے اطمینان کے ساتھ، اس کو ذہنی بھی اطمینان حاصل ہے، اسے قلبی سکون بھی حاصل ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ عمل جو ہے اسلام کے پورے ایک مجموعی خاکے کے اندر واقعتاً بالکل فٹ ہے، اس کی یہ حکمتیں ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ ثمرات ہیں، اس سے یہ کچھ انسان کی اپنی بھلائی اور انسانی معاشرے کے اندر یہ خیرات و برکات اس سے ظاہر ہوتی ہیں، ایک وہ شخص ہے۔ تو فرمایا وہ شخص فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو ویل اور خرابی اور تباہی اور بربادی، اور بعض احادیث میں چونکہ یہ لفظ آیا ہے کہ جہنم کی ایک بہت ہی گہری وادی ہے کہ جس سے خود بقیہ جہنم خود پناہ مانگتی ہے، وہ ویل ہے۔ تو جہاں بہت ہی شدید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے عذاب کی شدت کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ ویل کا لفظ آتا ہے، ویل للمطففین، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو ویل کا لفظ اس معنی میں، بہرحال اس کو لفظی معنی میں لیجئے، فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو بڑی برائی اور ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے اندر وہ نرمی نہیں ہے، تقویٰ کی، ہدایت کی، وہ نور سے بھی محروم اور وہ رقت قلبی سے بھی محروم۔ من ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یہ من ذکر اللہ جو ہے اس کے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من التذکیر بکلام اللہ، اللہ کے کلام سے جو تذکیر کی جا رہی ہے اس کی طرف سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ یونس کی 2 آیات میں جو 4 الفاظ آئے ہیں بہت ہی عجیب ان کے اندر منطقی ترتیب ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، موعظت، وعظ، وشفاء لما فی الصدور، اور جو روگ ہیں سینوں کے اندر ان کی علاج، ان کی دوا، ان کا مداوا، یہ سب قرآن کے لیے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ وہدن، اور ہدایت، رہنمائی، کیا کریں کیا نہ کریں، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، اس کے لیے بالکل واضح ہدایت، ورحمت للمؤمنین، اور اخروی نتائج کے اعتبار سے اہل ایمان کے لیے رحمت۔ یہ 4 الفاظ میں جو ترتیب ہے اس کو نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے انسان کے قلب میں جو قساوت ہے، سختی ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ جیسے زمین اگر ہے، بہت ہی سخت زمین ہے، اس پر پانی برسا بھی، بارش ہوئی بھی تو زمین کو کیا فائدہ، وہ تو پانی تو بہہ جائے گا، نکل جائے گا، لہذا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زمین کو آپ نرم کریں، اس میں ہل چلائیں، اس کے اندر وہ کیفیت پیدا کریں کہ وہ پانی کو جذب کرے، اب اس کے اندر کے خزانے ابل پڑیں گے۔
اسی طریقے سے دل سخت ہے، اچھے سے اچھا جیسا کہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے، اب یاد نہیں آ رہا، کہ مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اقبال کا شعر ہے، لیکن ہری بھرتری کا ہے اصل میں، یہ ایک ہندی شعر کا انہوں نے اس کو اردو کا جامہ پہنایا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ اگر تو اندر جو ہے انسان کا نرم ہے، سلیم القلب انسان ہے، سلیم الفطرت انسان ہے، تو پھول کی پتی جو ہے معمولی سی لطیف بات، عمدہ بات، خوبصورت بات، وہ بھی کافی ہو جائے گی اس کی ہدایت کے لیے۔ لپکے گا، جیسے کہ وہ تو متلاشی تھا، وہ تو پیاسا تھا، وہ تو خود ڈھونڈ رہا تھا، جیسے ابو بکر صدیق جنہوں کے بارے میں حضور کی گواہی یہ ہے کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کا پیغام رکھا ہے اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لحظے کا توقف نہیں کیا۔ تو پہلے سے زمین تیار تھی۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اگر اندر سختی ہے، فطرت بس ہو چکی ہے، پرورٹڈ نیچر ہے انسان کی، اور دل کے اوپر جو ہے سختی کا غلاف آ چکا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کلام، عمدہ سے عمدہ نصیحت، عمدہ سے عمدہ بات، بڑی حکیمانہ بات بے اثر ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ دل کو نرم کیا جائے۔ دل کو نرم کرنے والی شے قرآن ہے۔ سب سے پہلے تو موعظہ، وعظ اصل میں کہتے اس کو ہے، جذباتی طور پر وعظ جو ہے وہ عقل سے اپیل نہیں کیا کرتا، وہ انٹلیکٹ کو مخاطب نہیں کرتا، وعظ جو ہے جذبات کو ابھارتا ہے، نیکی کے جذبات اگر ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ، بلکہ یوں کہیے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو عقل سے، عاقل لوگ کم ہیں، بہت کم ہیں، کہ جو کسی شے کو عقل سے سمجھیں اور مانیں اور عقل سے پہچان کر رد کریں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر اچھے اور نیک لوگ بھی جذباتی ہوتے ہیں۔ تو گڈ ایموشنز جو ان کے اندر ہیں، اگر آپ ان کو اپیل کر سکیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی، وہ اب سختی باقی نہیں رہی۔ اب اگلا مرحلہ قرآن کا کیا ہے؟ اب قرآن جذب ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیے دوائی، ہیضہ ہوا ہے، الٹی آ رہی ہے، آپ دوا دیں گے منہ سے، کیا اثر کرے گی؟ وہ تو اگر معدے سے اس کو وقت ملے، کچھ ٹھہرے، وہ کہیں خون میں جذب ہو، تب تو اپنی تاثیر کر دے گی ظاہر۔ اگر وہ رکی نہیں رہی، ٹھہری نہیں رہی، جذبی نہیں ہو رہی، تو کیا اس کی تاثیر ہوگی؟ بالکل یہی ہے کہ دل اگر سخت ہے تو آپ قرآن مجید کی حکمت اور قرآن مجید کے جو بھی احکام ہیں اور شریعت کے جو بھی قواعد و ضوابط بیان کرتے رہیے، بیکار ہیں۔ چکنے گھڑے کے اوپر سے پھسل کر تو سب چیز نکل جائے گی، ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا۔ دل نرم ہو گیا ہے تو اب قرآن جذب ہوگا دل کے اندر۔ اس جذب ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شفاء لما فی الصدور۔ اب وہ دوا بنے گا سینے کے اندر جو روگ ہیں ان کی۔ اب جو تکبر ہے، حسد ہے، غرور ہے، حب دنیا ہے، حب دولت ہے، حب جاہ ہے، حب اقتدار ہے، یہ ساری جو محبتیں ہیں، اگر ایک لفظ کہے تو حب دنیا، باقی اسی کے یہ سمجھیے کہ چیلے چانٹے ہیں، باقی سب اس کے شاگرد ہیں۔ دنیا ہی مال ہے، دنیا ہی شہرت، دنیا ہی جو ہے وہ اقتدار اور طاقت، دنیا مختلف شکلوں کے اندر دنیا ہے۔ تو حب دنیا جو ہے در حقیقت وہ اب نکلے گی اندر سے، جبکہ قرآن اندر جذب ہوا ہے۔ اور جب اب یہ کیفیت ہو جائے گی تو ہدن، اب قرآن کہے گا ادھر چلو، چلے گا آدمی، ادھر مت جاؤ، نہیں جائے گا۔ بلکہ کیفیت یہ ہو جائے گی جو صحابہ کرام میں پیدا ہو گئی تھی مکی قرآن کے ذریعے سے۔ خود سوال کرتے حضور اس کے بارے میں بتائیے، خود شکوک پیدا ہو گئے کہ ہماری یہ پریکٹسز جو ہیں یہ کچھ صحیح نہیں ہے جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے یہ رواج تو تھے لیکن معلوم ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یسألونک 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 یسألونک، کتنے احکام شرعی جو ہیں وہ اس آیت سے شروع ہوتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، اے نبی یہ جواب دے دیجئے، یہ جواب دے دیجئے۔ گویا کہ ایک پیاس اندر سے پیدا ہو گئی۔ جب گندگی نکل گئی، حب دنیا نکل گئی، حب مال، حب جاہ اور حب شہرت، یہ ساری چیزیں نکل گئیں، تو اب تو اندر سے پیاس ہوگی خیر کی، بھلائی کی، جو حکم دیا جائے گا بصر و چشم حاضر، اور اس کا نتیجہ نکلے گا ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب اس کی رحمت جو ہے اس کا ظہور آخرت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سایہ کرے گی۔ بالکل وہی معاملہ یہاں ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔
یہ جو تذکیر اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے کیا جائے، تذکیر بذکر اللہ، الذکر قرآن ہے، ان کے دل سخت رہیں گے، اس میں کوئی اصول، کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا، کوئی تاثر وہ نہیں لیں گے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، جان لیجئے کہ یہود کے بارے میں یہی الفاظ سورہ بقرہ میں آئے، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ چٹانیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے، چٹانیں جو ہے وہ ایسی بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے زمین بوس ہو جاتی ہیں، گر پڑتی ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے تو کوئی دوسری شے جو ہے سختی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة واشد قسوة فويل للقاسية قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہی بات سورہ الف لام میم سجدہ میں کی گئی ہے، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی حکیم و دانا انسان نے کوئی نصیحت کی، کوئی خیر کی بات کہی، چلیے اس کا اثر نہیں ہوا، لیکن یہ کہ جس کی انتہا یہ ہو چکی ہو، فمن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن ذکر بآیات ربہ، جو اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے جسے یاد دہانی کی گئی، تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنها۔ اب یہ ثم یہاں پر جو معنی دے رہا ہے کہ اس کے باوجود اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر ہوئی ہے، اس کے باوجود ثم اعرض عنها، اور اس پر جو الفاظ انا من المجرمین منتقمون، ان مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اب انتقام کا لفظ بہت سخت ہے، اور بعض اعتبارات سے ذات باری تعالیٰ کے لیے آدمی سوچے گا کہ یہ لفظ مناسب نہیں، انتقام جو اچھا لفظ نہیں ہے، انتقام لینا، عفو اور درگزر جو ہے اس سے کہیں بہتر لفظ ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی یہ شان بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے، شدید ذو انتقام بھی ہے، یہ اس کی شان ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، یہ بھی شانیں ہیں، لیکن یہ کہ ان دونوں شانوں کو بیک وقت اپنے ذہن اور اپنے احساسات کے اندر، اپنے قلب میں مستحضر رکھنا ضروری ہے۔ اب آیا کہ یہ کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، یعنی قساوت قلبی سے رہائی پانا اور شرح صدر للاسلام، اس کے لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ ہے وہ کہ جس نے درجہ بدرجہ، تھوڑا تھوڑا کر کے بطرز تنزیل اتارا ہے اس بات کو، احسن الحدیث، جو تمام باتوں میں سب سے اچھی بات ہے۔ یہ حدیث کا لفظ یہاں جو آ رہا ہے قرآن کے لیے، تو اس کو ذرا ذہن میں آپ جوڑ لیجئے۔ حدیث کا لفظ ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث نبوی کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہے، عمل ہے، تقریر ہے، وہ حدیث نبوی ہے، وہ نبوی ہم اس میں سے نکال کر صرف حدیث کہہ دیتے ہیں۔ یہ قرآن حدیث اللہ ہے حدیث، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی طرف سے احکام ہے، اللہ کی طرف سے روشنی ہے، تو یہ بھی حدیث ہے۔ اور وہ جو فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سورہ مرسلات ختم ہوتی ہے اس آیت پر۔ اب اس بات کے آنے کے بعد اور کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ وہی لفظ اللہ نزل احسن الحدیث، اور بھی بڑے فلسفے کی کتابیں ہیں، بڑی تصوف کی کتابیں ہیں، بڑی حکمت کی کتابیں ہیں، اور اخلاقیات کی کتابیں ہوں گی، بڑی بڑی کتابیں ہمارے ہاں بھی ہمارے علماء نے بھی لکھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اخلاق ناصری بھی ہے، اخلاق فلاں بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن احسن الحدیث تمام باتوں میں سب سے بہتر۔ اور اس کے لیے اب دو الفاظ آئے ہیں، کتاباً، پہلا لفظ، اللہ کا یہ کلام ایک کتاب کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ یہ کتاب، یہ کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، لوح محفوظ میں ہے اصلاً، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اصل کتاب تو وہاں ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جسے ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے مگر نہایت پاک صاف فرشتے جو ہیں صرف وہی ہیں کہ جو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ یہ جو ہے فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ تو ام الکتاب میں ہمارے پاس ہے اور بہت بلند و برتر ہے اور حکمت بھری ہے۔ اس کو اللہ نے ایک ایسی کتاب کی شکل میں نازل فرمایا جسے ہم چھو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں،
اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہماری جو باصرہ ہے، قوت باصرہ، وہ اس سے ہدایت حاصل کر رہی ہے۔ ہم سنتے ہیں تو قوت سامعہ، قرات ہو رہی ہے تو قوت سامعہ جو ہے اس سے استفادہ کرتی ہے۔ ہم اس پر غور کرتے ہیں، ہمارا ذہن ہمارے فکر کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ اب یہ کتاب جو ہے در حقیقت احسن الحدیث کتاباً، اس کو ایک کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے، اور اسی معنی میں لفظ آتا ہے عربیًا، انا انزلناہ قرآنا عربیًا لعلکم تعقلون۔ اسے ہم نے اب جامہ پہنایا ہے عربی قرآن کا۔ ظاہر بات ہے اللہ کی زبان کوئی ایک زبان تو نہیں ہے، اللہ کی زبان آخر تورات جو آئی تھی تو عبرانی میں آئی تھی، انجیل کا کچھ یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ عبرانی میں آئی ہے یا یہ کہ کسی اور زبان جو لوکل وہاں کی زبانیں تھیں ان میں سے کسی میں آئی ہے، تو سریانی میں آئی ہے یا کسی میں آئی ہے۔ اس کا تو جو سب سے پرانا نسخہ ہے وہ بھی گریک ٹرانسلیشن ہے، عبرانی کی کوئی پرانا نسخہ عبرانی کا موجود نہیں ہے، کوئی سریانی کا موجود نہیں، کوئی موجود نہیں۔ گریک ٹرانسلیشن جو ہے اولڈسٹ، اگر آپ کو گوسپل ملے گا تو اس میں ملے گا۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے اس کو ہم نے انا جعلناہ قرآن عربی، ہم نے بنا دیا ہے اس کو، وہ اصل کتاب ہے، اس کو اب قرآن کا جامع، عربی قرآن کا جامع پہنا کر ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اس کتاب کی دو صفتیں ہیں، ایک تو متشابہ ہے، ایک مثانی ہے۔ متشابہ، مشابہت، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو متشابہ یہ باب تفاعل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھنے والی، اور مثانی مثنا کا جمع ہے، مثنا دو، جیسے کہ ہے کہ تمہارے لیے جائز ہے مثنا و ثلاث و رباع، اگر تم چاہتے ہی ہو مزید نکاح تو ٹھیک ہے، ایک کے بعد دو، تین، چار تک تم کر سکتے ہو۔ اور یہ لفظ آیا بھی ہے اسی سلسلہ سور میں بھی، اولی اجنحۃ مثنا و ثلاث و رباع، فرشتوں کی بھی کیفیت بیان ہوئی ہے، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں۔ تو مثانی اور متشابہ سے جو عام ہمارے مفسرین نے مفہوم لیا ہے، اور میں اسی کا قائل ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ مثلا قصہ آدم و ابلیس 7 جگہ آیا ہے، اس میں یقیناً بالکل جو ہے یوں سمجھیے کاربن کاپی نہیں ہے، جو چیز اہم ترین ہے اس کو ہر جگہ بیان کیا ہے، لیکن مزید اضافی کہیں کوئی پہلو آ گیا، کہیں کوئی پہلو آ گیا۔ سورہ کہف میں یہ پہلو آ گیا کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا، تمہیں مغالطہ نہ ہو جائے کہ جب حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو فسجدوا الا ابلیس، تو گویا کہ یہاں پر عام قاعدہ جو ہے، عام زبان کا تقاضا، اس سے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ بھی فرشتہ تھا، لیکن نہیں، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اب یہ صرف سورہ کہف میں آیا، وہ جنات میں سے تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے، اس لیے کہ وہاں فرشتہ جو ہے، فرشتے کے بارے میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کرے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اصل میں فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، جو اپنے علم کی وجہ سے، زہد کی وجہ سے، اپنے عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ان بنیادی اعتقادات کے اعتبار سے بھی ایک منتخب نصاب مرتب کروں، اللہ اس کی مجھے توفیق دے، آپ بھی دعا فرمائیں۔ تو قرآن مجید میں بہت سے مضامین متشابہ ہیں، اور متشابہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ایک شخص قرآن فرض کیجئے ایک ہفتے میں اس کی تلاوت مکمل کر رہا ہے، ہر روز اسے قرآن کے بنیادی مضامین تازہ ہو جائیں، ورنہ یہ کہ ایک چیپٹر میں کوئی شے تھی، اب وہ 7ویں دن دوبارہ جب وہ 8ویں دن کھولے گا تو پھر وہ چیپٹر جو ہے اس کے سامنے آئے گا، ورنہ وہ باقیہ 6 دن جو ہے وہ مضامین تو اس کے سامنے آئیں گے نہیں۔ یہ دوہرا کر آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، متشابہ آتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص 1 مہینے میں قرآن کی تلاوت مکمل کرتا ہے، تو اب اس کے بھی ہر دن اسے کچھ نہ کچھ بنیادی چیزیں ہر جگہ مل جائیں گی، بنیادی تعلیمات، بنیادی امور جو ہدایت کے لیے لازمی ہیں وہ ہر جگہ متشابہ ہیں۔ اور دوسری اس کا پہلو یہ ہے کہ کسی جگہ ایک پہلو اگر تشنا ہوتا ہے، وضاحت طلب ہوتا ہے، دوسری جگہ اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ جس کی میں نے مثال دے دی ہے کہ 6 مقامات پر اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ ہو، لیکن ایک مقام پر صراحت کر دی، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔
اسی لیے ایک اصول ہے مفسرین کا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو یہ متشابہ کا مفہوم ہے کہ جو علماء اور مفسرین ہمیشہ سے لیے آ رہے ہیں، اور مثانی کا جو مفہوم لیتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دوہرا دوہرا کر پڑھی جانے والی کتاب۔ اسی معنی میں سورہ حجر میں جو لفظ آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان خصوصی جتایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 عطا کیے ہیں دہرائے جانے والیاں یا 7 جوڑے اور قرآن عظیم۔ اب اس میں ایک رائے تو وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا، مثانی کے ضمن میں بھی اور یہ متشابہ کے ضمن میں بھی۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب جن سے میں نے بہت استفادہ کیا ہے اور ان کی اس بات کو میں اصولاً صحیح سمجھتا ہوں، لیکن میں ان مقامات سے اس کا جو ہے مدلول میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ہے جو وہ لے رہے ہیں۔ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ضرور نہیں کہ ان آیات کا مفہوم وہ ہو۔ ان کا مفہوم جو ہے وہ میں نے جو بھی حضرات میرے درس میں شرکت کرتے رہے انہیں معلوم ہے کہ ان کے نزدیک، اور میں اس میں تائید کرتا ہوں کہ میرے نزدیک بھی ان کی بات بہت حد تک صحیح ہے، کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے 7 حصے ہیں، اور یہ 7 جوڑے جو ہیں جوڑوں کی شکل میں، ہر حصے میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، ایک قرآن گویا کہ مکمل ہو گیا، مکی مدنی پھر مکی پھر مدنی، ایک دوسرا پھر مکی مدنی۔ تو یہ 7 جوڑے ہیں قرآن مجید میں، 7 من المثانی۔ اور مثانی کا ایک مفہوم وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سورتیں اکثر و بیشتر، وہ تو انہوں نے تو خیر یہ لکھ دیا تمام کی تمام سورتیں، وہ میں اس حد تک اس کا قائل نہیں ہو سکا ہوں قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا اس کے نظم پر، کہ اکثر سورتیں جوڑوں کی شکل میں، بعض جوڑے بہت نمایاں، معوذتین 2 صورتیں ہیں، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یا جیسے کہ سورہ تحریم اور سورہ طلاق ہے، دونوں کا آغاز ایک انداز میں ہو رہا ہے، اور دونوں عائلی زندگی کے 2 پہلوؤں سے بحث کر رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر شوہر اور بیوی کے اندر ناچاقی ہو جائے اور وہ چپقلش ہو اور لڑائی جھگڑا ہو اور وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری صورت جو اس کے برعکس ہے، محبت اتنی ہو جائے اور ایک دوسرے کے جذبات کا اتنا پاس ہو جائے کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے لگے، یہ دوسری انتہا ہے۔ تو پہلی انتہا کے بارے میں ہدایات، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الی آخر سورہ۔ اب یہ پوری سورت جو ہے بحث کر رہی ہے اس سے، طلاق کس طرح دی جائے، کیا اس کی شرائط ہیں، کیا اس کے قواعد ہیں، کیا ضوابط ہیں۔ اور دوسری طرف یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام ٹھہرا رہے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی رضا جوئی یا ان کے جذبات کا پاس کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا انداز ہے، لیکن یہ دونوں مل کر بڑا خوبصورت جوڑا بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پہلی 2 سورتیں ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران، بہت خوبصورت جوڑے ہیں، شروع بھی الف لام میم دونوں اسی سے شروع ہو رہے ہیں، دونوں کے اختتام ہو رہا ہے بڑی عظیم دعاؤں پر، بہت عظیم دعائیں کہ جن پر اختتام ہو رہا ہے۔ باقی اس وقت تفسیر میں نہیں جا سکتا، میں نے کم سے کم یہ کہ 15 پاروں پر تو یہ اپنی چھوٹی سی کتاب مرتب کر دی تھی، جبکہ ریڈیو پاکستان سے مجھے کہا گیا تھا کہ میں اس پر تقریریں کروں۔ رمضان مبارک میں بہت پرانی بات ہے، قرآن حکیم کی سورتوں کا کے معانی کا تجزیہ، تو یہ کتاب موجود ہے۔ بہرحال متشابہ مثانی، اس میں میں جو بات اصلاحی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے میں متفق ہوں اکثر و بیشتر سے، لیکن ان الفاظ میں وہ مضمر ہے وہ میں ماننے کو تیار نہیں، اس لیے بھی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو صحابہ نے کیا سمجھا، پھر یہ کہ جہاں تک سورہ حجر کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اس پر تو ایک قولی حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابی بن کعب سے آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، هِيَ سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَهِيَ قرآن العظیم، قرآن عظیم بھی یہی ہے اور 7 من المثانی بھی یہی ہے۔ بہرحال یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں میرے نزدیک وہی مفہوم دوسرا جو ہے وہ صحیح ہے، پہلا جس کو میں نے بیان کیا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے مضامین دوہرا کر آتے ہیں اور مشابہ بھی ہیں ایک دوسرے کی تفسیر اور تفصیل بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر جو مضمرات ہیں انہیں کھول کر بیان کرتے ہیں، لیکن اب اس کی تاثیر کیا ہے،
تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کے زیر اثر جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت کسی بھی درجے میں ہو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے یہ صورتحال۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، وہ اندر اگر کوئی سلامتی فکر ہے، سلامتی طبع ہے، سلامتی قلب ہے تو اندر جوش آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی خشیت جو ہے وہ اس شدت میں ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ قلوب الذین جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کی کھالیں بھی نرم پڑتی ہیں، اور یہاں مجھے اصلاحی صاحب کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ یہاں پورا جسم مراد ہے۔ قرآن مجید میں کہیں جز کو بول کر کل مراد لے لیا جاتا ہے، کہیں کل بول کر جز مراد لے لیا جاتا ہے، تو یہاں کھال سے مراد پورا جسم، پورے جسم کے اندر ایک نرمی پیدا ہو جانا، اور یہ در حقیقت تکبر کی ضد ہے۔ تکبر ہوتا ہے تو گردن اکڑی ہوئی ہے، شانے بھی ذرا اٹھے ہوئے ہیں، سینہ ابھرا ہوا ہے، چل رہا ہے آدمی تو پاؤں زمین پر مار کر، یہ کیفیت ہے کہ ایک تناؤ کی کیفیت ہے، اور ایک تکبر ظاہر ہو رہا ہے اس کے پورے وجود سے۔ اور جب اس کے برعکس خشیت ربانی جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوا، اس میں جوش آیا، کچھ خشیت تو تھی۔ دیکھیے جیسے بالکل ہدایت کا معاملہ ہے کہ ہدایت ایک ابتدائی ہدایت ہے، ایک ہے پھر ہر وقت آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، ہم انہیں اور بڑھاتے جاتے ہیں۔ ایک ہدایت تو یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے اسلام اور ایمان کی طرف آ گیا، ایک تو یہ ابتدائی ہدایت ہو گئی، لیکن اب اسلام کے راستے پر چلنے میں قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے، قدم قدم پر شرح صدر کی ضرورت ہے، قدم قدم پر دو راہیں آتے ہیں، تراہے آتے ہیں، چوراہے آتے ہیں، اب کدھر جاؤں؟ اس کے لیے ہدایت، اسی لیے تو سورہ فاتحہ نماز کا جز بنا دی گئی کہ 5 مرتبہ دن میں جو ہے تکرار کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگرچہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ایمان حاصل ہے، لیکن پھر بھی اب پھر اس غور کیجئے کہ یہی نماز تو حضور بھی پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، آپ کا پڑھنا کس معنی میں تھا؟ تو یہ ہے کہ ان کا جو درجہ ہے، جب قرآن مجید خود کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ بھی کہا کیجئے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے۔ جب وہ خود فرماتے ہیں إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرة فِي كُلِّ يَوْمٍ، کبھی کبھی میرے دل پر بھی حجاب سا آ جاتا ہے، اگرچہ وہ حجاب ہمارے حجاب پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، ہمارا تو 1000 حضوری کی کیفیت ہمیں دستیاب ہو تب بھی اس جو غیاب اور جو حجاب کی کیفیت حضور کی ہوگی اس تک ہم نہیں پہنچیں گے۔ وہ اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی سطح پر ہے، لیکن کوئی کمی تو حضور کی اس استحضار کی کیفیت کے اندر، اس توجہ کے ارتکاز کے اندر کوئی کمی 1000 درجے میں 999 کہیں ہوا ہے، تبھی تو حضور چونک گئے نا کہ مجھ پر کوئی غفلت طاری ہوئی، مجھ پر کوئی پردہ آ گیا تھا۔ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرة فی کل یوم، اور میں ہر دن 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہدایت کوئی ایسی بسیط شے نہیں ہے کہ بس ایک پالا تھا آپ نے پار کر لیا ہدایت ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک درجہ ہدایت کا وہ بھی ہے کہ آپ نے ایمان کفر کو چھوڑا، اسلام میں آ گئے، شرک کو اور مادہ پرستی کو اور الحاد کو چھوڑا اور ایمان میں آ گئے، ایک ہے یہ ابتدائی ہدایت، اور اس کے بعد قدم قدم پر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو فرمایا کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی وہ ہدایت جس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا۔ یہ ہدایت کا وہ دیکھیے، پھر یاد کیجئے وہ آیت سورہ یونس کی، قد جاءتکم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ نصیحت بھی جو تمہارے دلوں کو نرم کر سکتی ہے، پھر وہ علاج ہے تمام باطنی بیماریوں کا، تمہارے سینوں کے روگ ان کا وہ علاج بھی ہے، شفا ہے۔
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى. اب ہے اس کے بعد ہے سینہ صاف ہو چکا ہو، نیت درست ہو چکی ہو، اب ہوگا کہ جو حکم دیا وہ اس کے اوپر عمل کرے گا. پھر یہ کہ شرح صدر اسلام پر ہو چکا ہو، اب ظاہر بات ہے کہ اسے دقت ہی نہیں ہوگی، وہ آرام سے عمل کرے گا. ہاں یہی تو بات ٹھیک ہے، واقعتاً معقول ہے، منطقی ہے، صحیح ہے، درست ہے، اسلام کے پورے نظام کے اندر فٹ ہے، تو اس کو اس پر عمل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اور جس کو وہ شرح صدر حاصل نہیں ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، جو کہ ہماری اکثر و بیشتر اس وقت مسلمانوں کی جو ہے ان کی کیفیت ہے کہ اگر عمل کرتے بھی ہیں تو اس طور سے کرتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی وہ ہدایت جس کے ذریعے سے وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. من یشاء کا ویسے اس جدید دور میں اگرچہ جو ترجمہ عام کیا گیا وہ تو یہی ہے، جس کو اللہ چاہتا صحیح ہے، لیکن ایک ترجمہ یہ بھی کیا یشاء، یہ گویا کہ اس شخص کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور عربی قواعد کی دوسری جانب جو ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. یہ گویا کہ جو قرآن مجید کا فلسفہ ہے کہ اگر کوئی ہدایت کا طالب ہے تو قرآن اسے ہدایت دے گا، اگر طالب ہدایت ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اسے اور گمراہ کر دے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. سارے گمراہ جتنی بھی جماعتیں اور فتنے اٹھے ہیں وہ قرآن سے استدلال کر کے اٹھے ہیں، حدیثوں سے، صحیح حدیثوں سے وہ استدلال کر کے اور اس کے اندر ذرا سا زیغ اور کجی ڈال کر اور ان کی تعویل کر کے غلط کر کے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو اللہ تعالیٰ نیت کی کجی ہو، اندر صاف نہیں ہے، حب دنیا، حب مال، حب جاہ اگر یہ ذہن کے اوپر اور قلب کے اوپر مسلط ہے تو پھر یہ قرآن اور گمراہ کرے گا، گمراہی کے لیے دلائل فراہم کرے گا. ٹھیک ہے جاؤ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، رفتہ 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 ہم خود ان کی رسی دراز کر کے اور انہیں العسرا جو ہے وہ جو بدترین سختی کا مقام ہے یعنی جہنم وہاں پہنچا دے گا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے. اب گمراہ کرنا بھی یہاں یہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں سے ہے، جس کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں کہ جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو جائے. ہے تو یہی کہ ہم نے تو ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب یہ تمہارا چوائس ہے، تمہارا ارادہ ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، چاہو تو کفر کی طرف جاؤ، چاہو تو تم جو ہے وہ ہدایت کی طرف جاؤ، ایمان کی طرف جاؤ. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو شخص ایمان کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا راستہ، اسلام کا راستہ آسان کرتا جاتا ہے، شرح صدر عطا کرتا ہے. لوگوں کو جو چیزیں پہاڑ نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ ہموار زمین پہ چل رہا ہے. جن کو انشراح صدر نہیں ہے وہ معلوم کیسے ممکن ہے، کیسے شرعی پردہ آج کی دنیا میں نافذ کیا جا سکتا ہے، معاشرے سے کیسے کٹ سکتے ہیں ہم، کیسے ممکن ہے ہم اپنی برادری سے کٹ جائیں، سوشل بائیکاٹ ہمارا ہو جائے، کہاں ہمارے رشتے ہوں گے بچوں کے، وہ انہیں ہمالیہ پہاڑ نظر آتا ہے. لیکن جنہوں نے اس کو کر لیا انہیں کوئی دقت نہیں، راستے کھل گئے، سارے معاملات طے ہوتے جا رہے ہیں. انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک مخمل کے فرش پر چل رہے ہیں، ہموار زمین پر چل رہے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. دیکھنے والے کو جس کو وہ انشراح صدر حاصل نہیں ہے معلوم ہوتا پتہ نہیں یہ کتنے ضیق میں ہوں گے، اس لیے کہ خود ان کا اس کا خیال بھی اگر آتا ہے کہ یہ کام کریں تو ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، یہ کیفیت ان کے سر پر اور قلب پر طاری ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی مراد یہ اسی طریقے سے جو گمراہی کا راستہ چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کرتے ہیں. بسا اوقات اس کو یہ محسوس کراتے ہیں کہ تم کامیاب ہو رہے ہو. یہ سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے. اے نبی ان سے پوچھئے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے اپنے اعمال کے نتیجے میں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. سب سے بڑے خسارے میں رہنے والے وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں ان کی ساری مساعی، جد و جہد، قوتیں، توانائیاں دنیا ہی میں، حصول دنیا، حصول دولت، حصول شہرت، حصول قوت، حصول اقتدار، اس میں لگ گئی. ایک ایک لمحہ اسی میں گزر رہا ہے، سوچ رہے ہیں تو اسی کے لیے، سو رہے ہیں تو خواب اسی کے دیکھ رہے ہیں، دن میں ہے تو ادھر کا ہیر پھیر، ادھر کا جوڑ توڑ، اس سے مل، اس سے جڑ، اس سے کٹ، یہ سارے کام کر رہے ہیں صرف اس کے لیے.
اور سمجھ یہ رہے کہ ہم کامیاب ہو گئے. دیکھو میں نے کا الیکشن جیت لیا، دیکھو میں نے یہ کر لیا، میں نے ایک کارخانہ تھا چند سال پہلے، اب 2 بنا لیے، 3 بنا لیے، 4 بنا لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ کیفیت جو ہے ہوتے ہوتے وہاں آ جاتی ہے جس کو کہا جائے گا پوائنٹ آف نو ریٹرن. اس وقت اللہ مہر لگائے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ایک خاص حد تک جانے کے بعد اب واپسی ممکن ہی نہیں، اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن جو ہے یہ در حقیقت اس دنیا میں مسلسل اپنے چوائس سے گمراہی کے راستے پر چلتے رہنے، بڑھتے رہنے کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے. طبع اللہ علی قلوبہم یا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں. تو یہاں اسی کا ذکر ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اب جس کے دل پر اللہ کی طرف سے مہر ہو گئی اب اسے کون ہدایت دے گا؟ اس میں حضور کے لیے بھی تسلی کی بات ہے کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں اگر آپ کی ساری تذکیر اور تبلیغ اور تعلیم کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لا رہے. یہ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، اور حضور کے نقش قدم پر چل کر کسی اور نے، امتی نے بھی اگر اپنی توانائیاں اور قوتیں صرف کری ہوں دعوت الی الحق کے لیے، دعوت الی الخیر کے لیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو تو انہیں فکر نہیں کرنی چاہیے. اگر انہوں نے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی قوتیں اس کام میں لگا دی ہیں تو وہ کامیاب ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. کی اسکیم قرض اتارو ملک سواروں میں دی جا سکتی ہے. اس میں ایک شرط کے ساتھ میرا جواب جو ہے اس بات میں ہے، اس بات سے یعنی میں مثبت طور پر میں جواب دے رہا ہوں کہ میرے نزدیک ایسا صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن مشروط، وہ شرط میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن شاید بہت سے علماء اور مفتی حضرات میری اس رائے سے اختلاف کریں، اور میں چونکہ ویسے عام طور پر اپنے اوپر ایک پابندی میں نے لگائی ہوئی ہے، میں اس کے خلاف نہیں کرتا کہ فقہی مسائل میں میں دخل نہیں دیا کرتا، لیکن یہ مرحلہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے ایسا ہے کہ میں اس میں اپنی رائے دے رہا ہوں، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ اسے فتویٰ نہ سمجھا جائے. میری ایک رائے ہے جو میں دے رہا ہوں، جنہیں میری رائے پر اعتماد ہے وہ اس پر عمل کریں، اور جو چاہیں مزید جو ہیں دوسرے علماء سے جن کے علم پر، فہم پر، خاص طور پر جو فقہ کا ایک علم ہے اپنی جگہ پر، ایک خصوصی شاخ ہے علوم دینی کی، اس میں جو درک رکھتے ہوں اور گہرا فہم انہیں حاصل ہے ان سے پوچھ لیں. وہ چونکہ خاص حالات ہیں ہمارے ملک کے کہ ہمارا پورا ملک قرض میں ہے، تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے کیا مصارف آئے ہیں، تو یہی ایک آیت ہے جو ہمیشہ کوٹ ہوتی ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اس آیت کی روح سے فقہاء نے 8 مدات معین کی ہیں کہ جن میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اور ان میں یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن مجید میں ایسی چیزوں میں جو ترتیب ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. یقیناً صدقات یہاں مراد زکوٰۃ ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، 2 ہیں شقیں جو سب سے پہلے ہیں، سب سے مقدم ہیں. فقراء مفلس لوگ، مساکین محتاج لوگ. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مسکنت کا لفظ آتا ہے کم ہمتی کے لیے. کوئی شخص ہے کہ جس کو آج کل ہم کہہ دیتے ہیں نیورستھینیا ہے، نروس بریک ڈاؤن ہے، کوئی اور کسی نفسیاتی سبب سے کام کرنے کی ہمت ہی نہیں. ویسے اچھی بھلی 2.5 من کی لاش نظر آتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے اندر سے کوئی اس کی جو ایک اعصابی کمزوری ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ ہمت نہیں رہی ہے. ایسے لوگوں کے لیے، اور فقراء جو بالفعل جو ہیں، جو مفلس ہیں، قلاش ہیں، ضرورت مند ہیں، تو یہ 2 تو ہیں اولین مصرف زکوٰۃ کے. اور جو شخص بھی زکوٰۃ نکالے اس کا فرض اولین یہ ہے کہ اپنے قریب میں، اور قریب میں سب سے پہلے اپنے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں،
وہ دیکھیں ایسے اگر لوگ ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا اولین ہوگا، باقی سارے مصارف بعد میں آئیں گے۔ اور جب اسلامی حکومت ہوگی اور اس میں زکوٰۃ صحیح طریقے پر کلیکٹ کی جائے گی تو بھی سب سے پہلا حق جو ہوگا اور اس کے اندر پرائرٹی جو ہوگی وہ یہی ہے کہ وہ، بلکہ اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس علاقے کی زکوٰۃ ہے وہ اسی علاقے کے اولین جو مستحق ہوں گے وہ اس علاقے کے جو غرباء اور مساکین اور فقراء ہیں۔ تو پہلی دو شقیں ہیں، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ دو اور ہو گئی۔ جو لوگ اس پر کام کریں گے ملازم ہوں گے، وصول کرنی ہے زکوٰۃ تو آخر کیسے وصول ہوگی؟ کچھ لوگ ملازم رکھے جائیں گے جو تحصیلدار جیسے ہم کہتے ہیں۔ تحصیلدار کیوں تحصیلدار کہلاتا تھا؟ وہ لگان وصول کرتا تھا۔ پھر ایک محکمہ ہوتا تھا واصل باقی نویس، تو میرے والد چونکہ ایک زمانے میں صدر واصل باقی نویس تھے ضلع میں، تو میں حیران تھا یہ کیا لفظ ہے واصل باقی نویس، اور اتنی ثقیل اصطلاحات عربی کی چل رہی تھی انگریز کے دور میں۔ یعنی یہ کہ جو اکاؤنٹس ہوتے تھے لگان وغیرہ کے، اب کوئی شخص آ گیا دیہاتی کے صاحب میرے ذمہ 10,000 تھا، یہ 1,000 تو آپ لے لیجئے، تو واصل وصول کرنے والا 1,000 تو وصول کرے اور اب اسے لکھ کر دے باقی کیا رہ گیا ہے، تاکہ وہ اس کی جو ہے وہ سوچ بعد میں کرے۔ تو عربی فارسی تو یہ ہر تحصیل میں بھی ہوتے تھے واصل باقی نویس، اور پھر صدر واصل باقی نویس جو ہے وہ ضلع میں ہوتا تھا۔ تو یہ اصطلاحات ہیں۔ تو اب جو بھی تحصیلدار ہوگا، واصل ہوگا، وصول کرنے والا ہوگا، اس کی تنخواہ بھی اس میں سے جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایک ایسا دور جب کہ ابھی اسلام کے غلبے کی تحریک چل رہی ہو جیسے کہ چل رہی تھی دور نبوی میں، تو تالیف قلب کی بھی ایک مد تھی کہ فرض کیجئے ایک شخص معاشرے میں بااثر ہے ذرا ظرف کا کم، اب اس کو اگر کسی ذریعے سے کچھ اس کو مال دے کر اس کے دل کو نرم کیا جا سکے جس سے کہ ہماری اس تحریک کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے اور عوام کے لیے بہتری پیدا ہو جائے، آسانی پیدا ہو جائے، تالیف قلب، لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے، اس مد کے بارے میں حضرت عمر نے فتویٰ دے دیا تھا کہ اب یہ مد ختم ہو چکی، اب اسلام کا غلبہ ہے، اب تو لوگ اپنی غرض کے لیے بھی اسلام کی طرف آتے ہیں، تو اب یہ مؤلفۃ قلوبہم کی جو مد جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ہے پھر کوئی تحریک ہو اسی نہج پر چل رہی ہو اور وہاں بھی کوئی معلوم ہو ایک شخص جو ہے وہ بہت مخالفت کر رہا ہے، اور لیکن یہ کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ تالیف قلب کا کیا جائے تو اس تحریک کے لیے مفید ہو سکتا ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے مولانا عبد الجلیل صاحب ہوتے تھے منٹگمری میں، جو سائیوال کہلاتا ہے، اہل حدیث عالم تھے، وہ پرانے زمانے کے ان عالموں میں سے کہ جو واقعتاً جنہوں نے درویشی کی زندگی گزاری اور پھر یہ کہ گاؤں گاؤں جاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، مخالفتیں ہوتی تھیں، ماریں بھی کھاتے تھے، تو وہ ایک لطیفہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے 2 آنے میں ایک مولوی خرید لیا۔ معلوم ہوا کہ ایک شہر میں لوگوں نے کہا وہاں مت جانا تمہاری پٹائی ہو جائے گی، گاؤں میں وہاں تو مولوی جو ہے وہ وہابیوں کو یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے۔ تو یہ نماز سے کچھ پہلے چلے گئے، مولوی صاحب کو بلا کر مسجد ہی کے وہ جو دکانیں ہوتی کسی حلوائی کی دکان تھی، تو کچھ انہوں نے 6 پیسے کی یا 1 آنے کا دودھ لیا اور 1 آنے کا یا 2 پیسے کا جو بھی ہے انہوں نے اس کے اندر جلیبی ڈال کر وہ مولوی صاحب کو کھلائی۔ اب اس سے ان کا دل اتنا نرم ہو گیا کہ انہوں نے پھر تقریر میں ان کی کوئی نہیں کہا۔ بہرحال اتنا تو آدمی شرم کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، دودھ جلیبی کھائیے۔ تو یہ لطیفہ وہ سنایا کرتے تھے کہ میں نے 2 آنے میں مولوی کو خرید لیا تھا۔ یہ چیز بھی ہے اور یہ اس قرآن میں ہے موجود، مؤلفۃ قلوبہم، اگرچہ ہمیں بظاہر یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اس حکیم کی طرف سے ہے کہ جو تقاضے عملاً ہوتے ہیں معاشرے کے اندر وہ ان کو بھی صحیح جو ہے ڈیو ریگارڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اب 2 جو قسطیں آ رہی ہیں وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ عَلَيْهِ وَالْغَارِمِينَ، رقاب گردنوں کا چھڑانا، اور رقاب ہی میں ہے قرض سے نجات دلانا۔ گردن چھڑا دینا، گردن چھڑانا ایک ہوتا تھا غلامی، کوئی شخص غلام ہے، اب اس کو خرید کر زکوٰۃ کے پیسے سے خرید کر اسے آزاد کر دیا جائے، تو گویا کہ اسے ایک مخمصے سے نکال دیا گیا، وہ غلامی سے نکل گیا، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے۔ غارمین وہ ہوتے تھے جن پر کوئی تاوان پڑ گیا، یہ قبائلی زندگی میں خاص طور پر ہوتا تھا
آپ کے قبیلے کے کسی شخص نے دوسرے قبیلے کے کسی شخص کو قتل کر دیا، اب جو تاوان آپ پر پڑے گا، جو آپ کو دینی ہے رقم، تو پھر یہ ہے کہ وہ رقم پھر قبیلے میں تقسیم ہوتی تھی، قریب کے لوگوں میں، ایک آدمی کے دینے کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہ غارمین یا کسی اور قسم کا کسی کے اوپر آفت آ گئی ہے تو یہ غارمین ہے، کسی پر تاوان پڑ گیا ہے، کسی کے اوپر کوئی بوجھ آ گیا ہے، تو اس کو بھی اس بوجھ سے نجات دلانا۔ اب یہ دو بھی، یہ جو جوڑا ہے وہ بھی تقریباً ایک دوسرے کے مشابہ ہے، یعنی جیسے فقراء اور مساکین مشابہ ہیں، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب وفی الغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اس میں لفظ سبیل کے اشتراک نے ان کو بھی ایک جوڑا بنا دیا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے، جد و جہد کے لیے، دعوت اسلامی کے فروغ کے لیے خرچ کرنا، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اسی کے لیے یہ ہے کہ تعلیم، ایک ایسا خاص دور آ گیا ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے اگر نہ انتظام کیا جائے، حکومت انگریز کی تھی، اب اگر اس زمانے میں سرکاری مدارس ہی رہتے تو یہ تو یہاں ہماری مسجدیں بھی ویران ہو چکی ہوتی، کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہوتا، کوئی اذان دینے والا نہ ہوتا، کوئی خطبہ دینے والا نہ ہوتا، کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ملتا۔ لہذا جو بھی کیا علماء نے، ہم ان پر جب تنقید کرتے ہیں تو وہ بھی ایک پہلو ہے کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم کو بالکل نظر انداز کر دیا، بالکل یکرخی تعلیم کر لی، لیکن اس کا مثبت پہلو لیجئے کہ انہوں نے اس دور میں یہ کام کیا ہے اور روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا ہے، بہت اپنا پیٹ کاٹ کر وہ لوگ بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے مدرسے بنائے ہیں جا بجا، اور ایسے مدرسے تو جو اب آپ بنوری ٹاؤن میں جا کر دیکھیں، عالی شان اور جامعہ اشرفیہ دیکھیں، یہ کہاں ہوتے تھے؟ دیوبند، دارالعلوم دیوبند کی عمارت بڑی چھوٹی سی کچی عمارت تھی، کئی سال کے بعد جو ہے کسی نے کہا کہ حضرت اس کو اب ذرا ہم پکی بنا لیں، تو جو بھی اس وقت کے محتمم تھے، مجھے نام یاد نہیں ہے کون تھے، انہوں نے رو کر کہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بھائی جب تک یہ عمارت کچی ہے یہاں کی تعلیم پکی ہے، جب عمارت پکی ہو جائے گی تعلیم کچی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ہوا ہے، وہ جو بھی بڑے بڑے ہال بن گئے اور یہ ہوا، اب 100 برس کے بعد جو کچھ جشن ہوا تھا 100 سالہ، کیونکہ میں اس کا ایک عینی شاہد بھی ہوں، دیکھ آیا ہوں کس طرح جوتیوں میں دال بٹ رہی تھی، تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو یہ فی سبیل اللہ، جہاد، تعلیم دین، وابن السبیل اور راہ گزر، مسافر، یہ اسی روایت کے حوالے سے مسجدوں میں کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے پشاور جانا ہے، پیسہ نہیں ہے، مجھے دے دیجئے، کراچی جانا ہے، یہاں آیا تھا، کچھ پیسہ دے دیجئے۔ اصل میں ابن السبیل کی ایک مد رکھی گئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو سرائیں تھیں، نہ کہیں کوئی اس طرح کے انتظامات تھے سفر کے، اور نہ یہ ہوٹل تھے، تو یہ کہ اور پھر یہ کہ سفر میں ڈاکے پڑتے تھے، چوریاں ہو جاتی تھیں، کوئی حفاظت نہیں تھی، کوئی شخص گھر میں کھاتا پیتا ہے لیکن اثناء سفر میں اس پر کوئی ایسی بپتا پڑ گئی ہے کہ واقعتاً سٹرینڈڈ ہے اب وہ، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی۔ یہ 8 مدیں ہیں، ان میں سے میں سمجھتا ہوں نمبر 1 تو یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کے حق کے علاوہ فقیر اور مسکین بھی آج سب سے بڑھ کر ہمارا دین ہے، سب سے بڑا یتیم دین ہے، سب سے بڑا مسکنت میں دین ہے۔ تو دین کے لیے کام کرنے والوں کے لیے خاص طور پر، جیسے سورہ بقرہ میں آیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں، یعنی اپنی معاش کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتے، ہم وقت لگے ہوئے ہیں، وہ کوئی اپنا پروفیشن، اپنا دندہ نہیں چلا سکتے، احصروا فی سبیل اللہ۔ پھر یہ کہ وہ چونکہ فقیر نہیں ہے، وہ کہیں لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے مانگیں گے نہیں، لیکن یہ کہ تعرفہم بسیماہم، تم پہچان لو گے، چہرے کے اوپر تو اثرات ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص مفلسی میں ہے اور جیسا آپ آج کہہ دیں گے کہ انڈر نرشڈ ہے اگر کوئی شخص، تو نظر تو آ جائے گا۔ اس حوالے سے تم خود ان کو تلاش کر کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا جو ہے خاص مصرف وہاں بیان کیا گیا۔ بہرحال اس حوالے سے جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری قوم پھر رقاب بھی ہے اور غارمین میں بھی شامل ہے، ہمارا ملک، لہذا میرے نزدیک زکوٰۃ کا یہ مصرف صحیح ہے اور ہمیں اس میں یہ مال دینا چاہیے۔ شرط کیا ہے؟ یہ طے کر دیا جائے کہ اس کا معاملہ صرف قرض کی ادائیگی کے لیے، ایسا نہ ہو کہ صرف سود ادا ہوتا رہا سے، جو اصل قرض ہے اس کی ادائیگی سے کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی جو اب یہ تو انہوں نے 3 مدیں بیان کی ہیں گڑبڑ کر دیں گے، ان میں سے ایک قرض حسنہ بھی ہے
ایک جو ہے وہ عطیہ بھی ہے، کسی نے بغیر کسی شے کے دے دی رقم، یہ تو عطیہ ہو گئی۔ کسی نے کہا میں 10 سال کے لیے اپنے 10 لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہوں، یعنی گویا کہ اس 10 سال میں کوئی کمانے کا جو امکان میرے لیے تھا میں صرف اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محروم کر رہا ہوں، تو مجھے 10 سال کے بعد اتنی رقم دے دیا۔ اور تیسری انویسٹمنٹ بھی ہے، اس میں اتنے لمبے وقفے کے لیے ہوگی تو اتنے % ملے گا، اور اتنے وقت وہ تو سود ہو گیا۔ اب اگر ان تینوں مدات سے آنے والی رقوم گڈمڈ ہو تو پھر حرام ہو جائے گا اس کے اندر یہ زکوٰۃ کا دینا۔ اس کو جو ہے ان کے ساتھ جن کا بھی رابطہ ہو سکتا ہو وہ مل جل کر طے کریں کہ اس کو ایک علیحدہ شخص میں رکھیں، اور زکوٰۃ جو ہے اصل زر جو ہے ہمارے ذمے باہر کا، اس کا کھاتہ کھول کر اس میں ادا کریں تاکہ اس میں کمی آنی شروع۔ یہ ہے میری طرف سے شرط۔ باقی یہ ہے کہ اس شرط کو پورا کر کے یہ زکوٰۃ میرے نزدیک مصرف ہو سکتا ہے اس کا۔ اتوار کی چھٹی کے بعد نماز جمعہ کے ضمن میں ایک تجویز درج ذیل ہے۔ جمعہ کی نماز 5 بجے ادا کی جائے اور 1 بجے سے 2 بجے تک تقریر کی جائے۔ اس سے ایک تو نماز جمعہ کے لیے آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور دوسرے سننے والے لوگ اطمینان سے آپ کا خطاب سن سکیں گے، اور اس میں بھی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ محمد یونس صاحب۔ اس پر تو میں نے خود غور کیا، سوچا، پھر ہمارے مرکزی اسرے میں اس پر گفتگو ہوئی اور اس خیال کو ساتھیوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اول تو یہ ہے کہ جو تو ہیں کاروباری لوگ وہ تو جا کر پھر اپنی جو ہے کوئی اوبلیگیٹری چھٹی تو نہیں ہے، سرکاری دفاتر میں تو چھٹی ہو جائے گی، باقی دکاندار لوگ تو غالباً جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی شرط لازم تو یہ نہیں ہے کہ چھٹی ضرور کریں، تو یعنی کاروباری لوگ تو جائیں گے، بیٹھیں گے، کاروبار کریں گے۔ اور واقعتاً یہ ہے کہ مختصر کر دینا تقریر کا تو اپنی جگہ پر ہے کہ میں کوشش کروں، بعض ہمارے ساتھیوں کا خیال ہے جیسا کہ میں نے اعلان بھی کر دیا تھا صرف 1 گھنٹے کی تقریر ہو، جیسے آج میں نے 1 گھنٹے میں بات اپنی پوری کی ہے، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آئندہ جو کئی مضامین رکھ لیتا ہوں ایک ہی تقریر میں، اس کو چھوڑ کر کسی ایک ہی مسئلے پر گفتگو ہو تو انشاءاللہ وہ 1 گھنٹے میں، بلکہ ہمارے بعض سینئر ساتھیوں کا خیال ہے کہ 50 منٹ کر لیں تو اچھا ہے تاکہ وہ 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے۔ تو یہ میں بھی ابھی اور سوچ لوں گا اور اس تجویز پر بھی مزید دوبارہ بھی غور کر لیں گے۔ ہمارا اب بھی وہ اجتماع ہے اس مرکزی اسرے کا۔ اب آپ نے ہفتے وار درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور اس کو ہفتے کے روز شروع کیا۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اب ہفتہ ویکینڈ ہوگا، اس سے پہلے جمعرات ویکینڈ ہوتی تھی۔ اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ آپ درس قرآن اتوار کی صبح کو شفٹ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا، اور اس سے زیادہ اور اچھا ہوگا کہ جمعے کی نماز تو کوئی اور پڑھائے اور گفتگو کرے، لیکن آپ اپنی گفتگو اتوار کے روز کر لیا کریں تو اور بہتر ہوگا۔ بہرحال یہ تجاویز ہیں، اس کو ہم دیکھ لیں گے ابھی۔ جی یہ تو کل جمعے میں نے مفصل گفتگو اس پر کی ہے، ہاں، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میرے نزدیک جہاں تک تو تعطیل کا تعلق ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ تعطیل یعنی آرام کے لیے معطل کر دینا، معطل ہو جانا، یہ تصور جو ہے یہ در حقیقت تورات میں ایک اضافہ ہو کر دیا تھا، جبکہ تورات گم ہو گئی تھی سن 587 قبل مسیح میں، جب نیبوکڈنیزر نے حملہ کیا تھا، یروشلم کو تباہ کیا تھا، اور اسی وقت تورات بھی گم ہو گئی۔ 6 لاکھ انسانوں کو قتل کیا تھا اور 6 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر بیبیلونیا لے گیا تھا۔ تقریباً 100 برس وہ کیپٹیوٹی میں رہے وہاں۔ اس کے بعد جب واپس آئے ہیں، جب کہ خسرو نے، سائرس نے، جسے قرآن ذوالقرنین کہتا ہے، اس نے جب حملہ کیا بیبیلونیا پر تو اس نے یہودیوں سے کہا تم جاؤ اور اپنا شہر اور ہیکل دوبارہ آباد کر سکتے ہو، تب یہ گئے۔ اب انہوں نے بیٹھ کے تورات اپنے حافظے سے لکھی، تو اس میں ایک اضافہ ہو گیا، جیسا قرآن مجید میں ہے، کئی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے، بار بار ہے۔ تو یہی مضمون تورات میں بھی تھا، لیکن وہ اب لکھنے والے نے کوئی جملہ اس میں بڑھا دیا کہ 6 دن میں اس نے یہ کائنات بنائی اور 7ویں دن آرام کیا۔ تو یہ آرام کا کانسیپٹ جو ہے وہ وہاں سے ہے، جبکہ قرآن مجید میں سورہ قاف میں فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تکان نہیں طاری ہوئی تھی کہ آرام کی ضرورت ہو۔ باقی جمعے میں جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 2 گھنٹے کا وقفہ کہہ لیں، 1.5 گھنٹے کا وقفہ کہہ لیں، یعنی عین نماز کا جو معاملہ ہو تو 1 ہی گھنٹے کا ہوگا، باقی آنے جانے کا اضافہ کر لیجئے۔ اتنا وقفہ کر دیا جائے جمعے کے لیے تو چاہے صبح بھی اور شام کو بھی دفتر چلائیں، کاروبار کریں، شریعت کی روح سے کوئی اس میں حرام نہیں تھا۔
اس پہلو سے یہ تو دو باتیں ہوں گی بنیادی۔ باقی اگر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں کی سہولت کے لیے کوئی دن آرام کا، کچھ اپنے نجی کاموں کے لیے، کچھ اور چیزوں کے لیے دینا ہے، تو میرے نزدیک پھر یہ ہے کہ اگر جمعے کی آدھی چھٹی کی ہے تو پھر دوسرا دن جو وہ دیں وہ ہفتے کا دیں، اتوار کا نہیں۔ اس لیے کہ یہ اب جب جمع ہو جائے گی جمعے کی آدھی چھٹی اور ہفتے کی ایک پوری چھٹی، تو اس سے سہولت ہوگی، لوگ کہیں جائیں آئیں، کسی کو جانا ہے، سفر کرنا ہے تو وہ اس میں کر سکے گا۔ اب یہ آئسولیٹڈ چھٹی جمعے کی اور پھر یہ کہ ہفتے کی وہ اتوار کی چھٹی، ہمارے لیے جمعہ ایک گویا کہ ہمارے شاعری میں سے تو بن گیا، اس لیے کہ جب ایک طویل عرصے سے مسلمانوں نے یہی کیا کہ پھر وہ جمعے کے دن ہی کے لیے، اور یہ کہ جمعے کے دن پہلا وقت جو ہے میرے نزدیک وہ زیادہ ضروری ہے کہ اس میں چھٹی اگر دینی ہو کہ لوگ ذہناً تیار ہوں، غسل تازہ کر کے آئے ہوں، اور وہ اس کے لیے اب جو آدمی 4 گھنٹے کام کر کے آئے گا تو وہ تو اعصاب پر بھی تکان ہوگی، کسی نے ڈانٹ دیا ہے کسی کلرک کو، کسی باس نے، تو اس کے اثرات بھی ہوں گے، اور وہ غسل تازہ تو نہیں ہوگا، صبح کا کیا ہوا غسل جو ہے اس وقت تک تو اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، پسینہ بھی آ گیا ہوتا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ پھر جمعے کی صبح کی چھٹی ہو، یہ نہیں کر سکتے اور جمعے کی شام ہی کرنی ہے تو پھر ہفتے وار تعطیل میرے نزدیک ہفتے کو بہتر ہے بجائے اتوار کے۔ باقی سارے دن ہمارے لیے برابر ہیں۔ یہ یہودیوں کا دن ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے یہ کام اختیار کر لیا تو ہم نے بھی یہی ان کے لیے طے کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے۔ تو یہودی کون ہے؟ ہم سے پہلی مسلمان امت تو وہی ہے نا، تو اتوار کس کا دن ہے؟ پھر فرق کیا ہے؟ بات جی نہیں، اب بھی دیکھیے نا، اصل جو سارے کاروباری حلقے کے لوگوں نے جو اس کو پسند کیا ہے وہ تو ہے بینکنگ کا نظام، اور پوری دنیا میں کاروباری جو ہے روابط اس کے اعتبار سے برابر ہے۔ وہاں ویکینڈ 2 دنوں کا ہے، ہفتہ بھی ہے اتوار بھی ہے۔ یہاں ہفتے کی چھٹی ہوگی تو یہ ہے کہ جمعے کی آدھی چھٹی کے ساتھ مل کر ایک آدمی کے لیے اس میں برکت زیادہ ہو جائے گی، یہ اس میں۔ باقی ہمارے لیے جمعہ اتوار پیر منگل بدھ، یہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات سب برابر ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے جمعرات کی چھٹی کرے پوری اور جمعے کی آدھی چھٹی کرے پہلے کی، شام کو کام کروائیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ لیکن اس صورت میں 4 دن جو ہے وہ آپ دنیا کے مالیاتی نظام سے کٹ جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ بہرحال یہ ہے، یہ کوئی خاص دینی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں یہ پسند کروں گا کہ جمعے کا ہاف ڈے پہلا ہو، جمعے کے بعد کام کیا جائے۔ لیکن یہ کہ جمعے کی اگر مکمل چھٹی ہو تو اس میں بھی جو خباثتیں پیدا ہو گئی ہیں، ساری باراتیں اسی میں ہیں، سارے جمعے اسی میں ہیں، اور وہ عموماً دوپہر میں ہوتے ہیں، میچ اسی میں ہیں، ثقافتی تقریبات اسی میں ہیں، تو واقعتاً جمعے کی چھٹی سے خیر کم اور شر زیادہ رونما ہوا ہے۔ اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، نہ علماء نے اس کی طرف یعنی کوئی خاص دلائی ہے ترغیب۔ پھر اکثر و بیشتر مسجدوں میں جو تقریریں کرنے والے ہوتے ہیں، عام آدمی جو جاتا ہے وہ جاتا ہی صرف خطبہ عربی کا سننے کے لیے ہے۔ وہ تو شاذ مسجدیں ہیں کہ جہاں لوگ شوق سے کوئی بات سننے کے لیے بھی جائیں، بہت گنتی آپ کر سکیں گے۔ اس لیے یہ مسئلہ بہرحال اس میں بہت سی رائے ممکن ہے، میں نے جو اپنی رائے سمجھی ہے وہ آپ کو دے دی ہے۔ ویسے جو خبر آئی ہے اور جو میرا مشاہدہ بھی کل ہوا ہے
جتنی حاضری کل تھی کبھی نہیں ہوئی. اور یہ اخبارات میں آیا ہے، سچ ہے یہ جھوٹ ہے، کہ یہ کیفیت صرف ایک مسجد میں نہیں، سب مسجدوں میں. بہرحال دیکھ لیجیے، میں نے ایک رائے دی ہے، میں اس پر پھر بھی غور کر سکتا ہوں، مجھے اس سے ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس پر کوئی تحریک اٹھا دینا، تحریک ہمیں اٹھانی چاہیے، اور وہ اس پر اٹھانی چاہیے کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی پہلے طے کرو. اچھا پھر فرض کیجئے کہ ایک شخص کے نزدیک یہ کتاب و سنت کا تقاضا ہے کہ جمعہ کی چھٹی جو ہے کی جائے، تو عدالت میں جا کر آرگو کر کے وہ طے کروا لیں گے. لیکن ابھی تو ہمارے ملک کا دستور کافرانہ ہے، نظام کافرانہ ہے. قرارداد مقاصد وہ نکال کر اور وہ صرف رکھ دی گئی ہے اندر، لیکن اسی کے اندر وہ شکلیں بھی موجود ہیں جو قرارداد مقاصد کے منافی ہیں، جو نیوٹرلائز کر دیتی ہیں. پھر یہ کہ قرارداد مقاصد میں بھی اللہ کی وحدانیت اور اس کی جو الوہیت اور حاکمیت کا جو ہے وہ تصور تو ہے، رسول اللہ کا اور سنت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. اور دین تو بنتا ہی ہے قرآن اور سنت کو جمع کرنے سے، ورنہ تو دین تو نہیں بنتا. تو اس حوالے سے جو کرنے کا اصل کام ہے، جہاں زور لگانا چاہیے اس کو چھوڑ کر ہم زور لگائیں کسی اور شے پر. ایوب خان نے آئلی قوانین بنائے، سب نے کہا غیر اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، تحریک نہیں چلائی. تحریک چلائی کس پر؟ جمہوریت بحال کرو، جمہوریت بحال کرو، جمہوریت بحال کرو. نتیجہ کیا ہوا؟ جمہوریت بحال ہوئی تو بھٹو صاحب مسلط ہو گئے. شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت. اب یا تو یہ کیا ہوتا کہ اس کے خلاف تحریک چلاتے، مجبور کرتے کہ یہاں پر جو اسلامی آئلی قوانین ہیں آپ ان میں کوئی ترمیم کرنے کا حق نہیں رکھتے. ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ کروا لیا، راجیو گاندھی کے گھٹنے ٹکوا دیے. لیکن ہمارے یہاں تحریک جمہوریت پر. اب تحریک احتساب. احتساب کیا معنی ہے احتساب کے؟ کون احتساب کرے؟ کس کو دے کر ڈنڈا بٹھا دیا جائے؟ صحیح معنی میں تو کوئی مارشل لا کے اندر تو کوئی نیک نیت قسم کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تو وہ تو شاید احتساب کر سکے، باقی تو کوئی نہیں کر سکتا. قانون ہے، عدالت ہے، جرم ثابت کریں تب کسی کو کچھ جو ہے کیا جا سکتا ہے. یہ ہتھیلی پر سرسوں تو نہیں جوائی جا سکتی. تو یہ اصل میں محض ایک یعنی سیاسی ذہن رکھنے والے حضرات اس طرح کی بات کر رہے ہیں. چاہیے یہ کہ الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے تو وہ دستور کے اندر ترمیم طے کروائیں، اس پر سب جمع ہو کر زور لگائیں. اچھا جی، آخری اعلان ہے. قرآن کالج لاہور میں فہم، یہی قرآن کالج ہے جس کے سر پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سر اس کا تاج ہے. یہ جو آڈیٹوریم ہے اس کے بیسمنٹ میں قرآن کالج ہے. لیکن بیسمنٹ سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کوئی تنگ و تاریک جگہ ہے. اگر کبھی دن میں آ کر اس کا معائنہ کریں دیکھیں تو وہ ایک عمدہ اس کی بھی بلڈنگ ہے. تو اس میں فہم قرآن کے سلسلے میں شام کی عربی کلاس کا آغاز کیا جا رہا ہے. آغاز جو ہے وہ مورخہ 10 مارچ سے ہوگا سن 97. دورانیہ تقریباً 3 ماہ کا ہوگا. عربی بنیادی قواعد اس 3 مہینے میں پڑھا دیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے لازم ہے جو شروع کریں پابندی کریں. ایک دن اس میں نہ آنا جو ہے اس سے پھر یہ ہے کہ وہ ایک سبق رہ گیا تو پھر اگلے دن جب آئیں گے تو وہ کچھ بلینک سا ہو جائے گا معاملہ. وہ 3 مہینے جو ہے وہ پختگی کے ساتھ، اور اس کے اندر اوقات ہوں گے شام 5 تا 7:30 بجے تک. ہفتے میں کتنے دن ہے یہ؟ ہفتے میں 5 دن، یعنی جمعرات اور جمعہ اس میں آف ہوں گے. کیا ہے، کوئی ہے کالج کا ذمہ دار آدمی یہاں کے؟ نہیں. شروع کریں گے سیٹرڈے سنڈے. اچھا بس ٹھیک ہے. ابھی کچھ نہ کہیے، ابھی تو یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ کریں گے تو پھر اعلان کر دیں گے، لیکن 10 تاریخ تک ہے اس لیے ہو جائے گا اطلاع. کر دیا ہے کیا؟ اور آپ کے علم میں ہے کچھ ہیں؟ اچھا، پیر منگل بدھ جمعرات تو 4 دن ہوئے پھر تو ہیں. ہفتے میں 5 دن ہے، منڈے سے تھرسڈے ہے تو 4 دن بنے. صاف کہہ دیجئے کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں. جی
اچھا تو پھر جمعہ تک ہے، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، ہاں جمعے کی چھٹی آسانی سے لوگ جو ہے، تو یہ 5 دن 5 بجے سے 7:30 بجے تک اسی قرآن کالج میں غالباً اسی آڈیٹوریم میں یہ کلاس ہوگی، اور جو اس کے فارم داخلہ وغیرہ ہیں وہ کالج آفس سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی مجھے بتا گئے تھے عاطف کہ موجود ہیں، جو حضرات لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ دعا مانگ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا ایمانا و ہدا و علما نافعا و عملا صالحا و رزقا حلالا طیبا۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام واجعلنا علی نور منک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جی